الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله آمنت بالله صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى في عظمة شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله نعمت بات تاج سمتوا زیشان گیا نعمت بات تاج سمتوا زیشان گیا ساتھ ہے منشی رحمت کا قلم دان گیا ساتھ ہے منشی رحمت کا قلم دان گیا نعمت بات تا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا نعمت بات تا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا نعمت بات تاج سمتوا ذیشان گیا ساتھ ہے منشی رحمت کا قلم دان گیا نعمت بات تا اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں
ادیا درود و سلام عرض کرنے کے بعد انتہائی واجب احترام بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، آج آپ حضرات کی خدمت میں اس مختصر وقت میں جس موضوع پہ لفظ گوشائی کرنی ہے وہ میرا موضوع ہے محبت رسول۔ دعا ہے اللہ رب العزت مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، محبت ہے تو سب کچھ ہے۔ یہ دونوں جہاں میں جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ محبت اور عشق کا نتیجہ ہے، صلہ ہے۔ حضرات محترم، ہر آدمی اپنی اولاد کی خاطر مکان، دکان اور فیکٹریاں بناتے ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن حضرات محترم رب کائنات کی ذات وہ ذات ہے جو ہر بات سے اولاد سے جو ہے نا وہ پاک اور منزہ ہے، لیکن اس کا بھی محبوب ہے، اس کو محمد رسول اللہ کہا جاتا ہے۔ اس محبوب کی خاطر اللہ نے انبیاء کو، رسول کو، فرشتوں کو، آسمانوں کو، زمینوں کو، جنت کو، جہنم کو، الغرض کے فرش سے لے کر عرش تک جو بھی کچھ ہے اللہ نے اپنے محبوب کی خاطر بنایا ہے۔ بلکہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا لولا محمد ما خلقتک، اے آدم میں اپنے محبوب محمد کو تخلیق نہ کرتا تجھے بھی پیدا نہ فرماتا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے، حدیث قدسی ہے، رب کائنات نے فرمایا کہ میں نے اپنا رب ہونا بھی ظاہر اس لیے کیا ہے کہ میں نے اپنے محبوب محمد کو تخلیق کرنا تھا، یعنی اپنے محبوب محمد کو تخلیق نہ کرتا تو میں اپنا رب ہونا ظاہر بھی نہ کرتا۔ اس لیے اعلیٰ حضرت بریلوی کہتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دونوں جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں گے بھی وہاں تمہارے لیے۔ تو یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ محبت اور عشق کا نتیجہ ہے جو رب نے اپنے محبوب سے کی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ رب نے پوری کائنات اپنے محبوب کے لیے سجا دی۔ تو میں جو بات عرض کر رہا ہوں حضرات محترم وہ ہے محبت رسول۔ کیا ہے؟ محبت رسول۔ یہ محبت ہی میں سب کچھ حضرات محترم سجایا بجایا گیا ہے۔ اور جہاں یہ بھی عرض کرتا چلوں حضرات محترم، کنبے سے، خاندان سے، اپنے قبیلے سے، اپنے رشتہ داروں سے محبت کرنے سے اسلام منع نہیں کرتا، بلکہ اسلام تو کہتا ہے صلوا الارحام، اپنے رشتہ داروں سے نیکی کرو، سلوک کرو، حسن سلوک سے پیش آؤ، ان سے رفقت اور محبت کرو۔ لیکن حضرات محترم سوال اس وقت پیدا ہوتا ہے کہ جب ان چیزوں کی محبت، خاندان کی، قبیلے کی، رشتہ داروں کی محبت جب اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی آگ میں آتی ہے، ٹکراؤ کرتی ہے، تو اسلام ہمیں اس وقت کیا حکم دیتا ہے؟ اسلام ہمیں اس وقت یہ حکم دیتا ہے کہ ان سب چیزوں کی محبت پر اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر قربان جاؤ۔ اس لیے ہم نے اپنے قبیلوں سے، خاندانوں سے، رشتہ داروں سے، ساروں سے محبت کرنی ہے، لیکن جب یہ محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے ٹکرا رہی ہو تو ہم نے ان ساری محبت کو پیچھے پھینک دینا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو ہم نے بروز خاطر رکھنا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہی ارشاد فرمایا ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنی اولاد، اپنے ماں باپ، الغرض کے سارے انسانوں سے بڑھ کر میں مجھ محمد سے محبت نہ کرے، کیونکہ محمد کی محبت دین حق کی شرط عمل ہے، گر وہ اس میں کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ محبت رسول جو ہے نا ایمان ہے۔ کیا ہے؟ ایمان ہے۔ دیگر جتنے بھی اعمال ہیں وہ ذریعہ ایمان ہے، اور اصل ایمان کسی اور چیز میں نہیں، محبت رسول جو ہے نا یہ اصل ایمان ہے۔ اصل ایمان، ایمان کی بنیاد، ایمان کی حقیقت اور اصل ایمان میرے آقا علیہ السلام کی محبت ہے۔ جب میرے آقا نے یہ فرمایا عمر اس وقت تک کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ ساری چیزوں سے بڑھ کر میں محمد سے پیار نہ کرے، تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ مجھے میری جان کے علاوہ ہر چیز سے محبوب تر ہیں،
یعنی میں یا رسول اللہ آپ سے اپنی جان کے علاوہ ہر چیز سے بڑھ کر محبت کرتا ہوں. تو میرے آقا نے فرمایا عمر اس وقت تک کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ مجھ محمد سے اپنی جان سے بڑھ کر محبت نہ کرے. تو فاروق اعظم تھے، عمر بن خطاب تھے، فوراً عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے اپنی جان سے بھی بڑھ کر محبت کرتا ہوں. کیونکہ وہ جانتے تھے کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لو کلام تیرے ہیں. محمد کی محبت دین حق کی شرط پر ہے، گر ہو اس میں کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. فاروق اعظم نے کہا یا رسول اللہ آپ مجھے آپ میری جان سے بھی بڑھ کر محبوب ہے، میں اپنی جان سے بھی بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں. اور حضرت محترم عمر بن خطاب نے صرف دعویٰ نہیں کیا بلکہ اس پر پریکٹیکل کر کے بھی دکھایا. غزوہ بدر میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حقیقی ماموں عاص بن ہشام مغیرہ میدان جنگ میں آ گئے، کافروں کی طرف سے لڑ رہے ہیں، سخت مقابلہ ہوتا ہے مامے اور بھانجے کے درمیان. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ماموں کی گردن پر ایسے تلوار سے وار کر کیا کہ اس کو قتل کر دیا، واسط جہنم کر دیا اور قیامت تک یہ مثال قائم کر دی. فاروق اعظم نے کہ میرا خاندان، میرے قبیلے، میرے رشتہ داریاں سب آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہیں. حضرات محترم صحابہ نے پریکٹیکل کر کے بھی دکھایا. اور ایک موقع یہ بھی آیا کہ ایک یہودی اور منافق کے درمیان کوئی جھگڑا ہو گیا، وہ دونوں مل کر میرے آقا کی خدمت میں حاضر ہوئے. فیصلہ میرے آقا نے یہودی کے حق میں کر دیا. اب جو اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا تھا وہ تھا منافق، کہتا اپنے آپ کو مسلمان تھا، کہنے لگا میں معاذ اللہ حضور علیہ السلام کے فیصلے کو منظور نہیں کرتا، تسلیم نہیں کرتا. کہنے لگا یہودی سے کہ ہم فاروق اعظم کی بارگاہ میں چلتے ہیں، کیونکہ حضرات محترم مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا وہ تھا منافق. اس کے دل میں یہ بات تھی کہ حضرت فاروق اعظم جو ہے یہ یہود و نصارہ پر کافروں پر سخت ہیں، لیکن اسے نہیں پتا تھا کہ کافروں سے بڑھ کر فاروق اعظم منافقوں پر سخت ہیں. وہ دونوں پہنچتے ہیں فاروق اعظم کی بارگاہ میں. یہودی نے کہا اس کا فیصلہ جو جھگڑے کا ہے نا وہ آقا فرما چکے ہیں، لیکن یہ جو منافق ہے کہتا ہے میں اس کو تسلیم نہیں کرتا. حضرات محترم ذرا محبت رسول کا جو ہے اندازہ لگائیے، محبت رسول دیکھیے کہ فاروق اعظم فرماتے ہیں اچھا پھر ٹھہرو میں ابھی فیصلہ کرتا ہوں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر جاتے ہیں، وہاں سے تلوار لے کے آتے ہیں، تلوار لا کر کے اس منافق کی گردن کو اڑا دیتے ہیں اور دنیا والوں کو پیغام دیتے ہیں جو میرے آقا کے حکم کو نہیں مانتا عمر کی عدالت میں پھر اس کا فیصلہ یوں کیا جاتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ اور دنیا والوں کو پیغام دیا کہ ہم صرف محبت رسول کے دعوے نہیں کرتے بلکہ اس پر پریکٹیکل کر کے دکھا کے دنیا کو بتاتے ہیں ہم سامان سب کا جو کچھ بھی ہے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں پر سب کچھ قربان ہے. اس لیے حضرات محترم محبت رسول جو ہے یہ اصل ایمان ہے. صحابہ کرام نے سرکار سے واریانہ محبت کر کے ہمیں دکھائی ہے. کیا ہے میرے آقا کے غلاموں تم نے ہمارے جانے کے بعد سرکار سے کیسی محبت کر دی ہے. اللہ کی سر قدم شان ہے یہ، اللہ کی سر قدم شان ہے یہ. انسان نہیں کوئی انسان ہے، وہ انسان ہے یہ. قرآن تو انہیں بتاتا ہے ایمان، ایمان کہتا ہے میری جان ہے، میری جان ہے یہ. ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کی بھی جان ہے. اس لیے میں عرض کر رہا ہوں جو ایمان ہے یہ دیگر اعمال کا نام نہیں، ایمان جو اصل ایمان ہے وہ میرے آقا علیہ السلام کی محبت ہے. اس لیے حضرات محترم ہم نے ان باتوں کو توجہ سے سننا ہے. حضرات محترم ایک آدمی نماز بھی پڑھے، نمازی ہو، حاجی ہو، غازی ہو، لیکن اس کے دل میں اس کے سینے میں محبت رسول نہیں، اس کے مصطفیٰ نہیں، وہ مومن نہیں، وہ کافر ہے. ذرا آپ غور کیجئے منافق جو تھے سرکار کے زمانے میں نمازیں بھی پڑھتے تھے، جہاد بھی کرتے تھے، حج بھی کرتے تھے، اور پھر نمازیں کیسی نمازیں؟ وہ آج کے اماموں کے پیچھے نہیں،
میرے آقا علیہ السلام کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے، پھر نمازیں بھی مسجد نبوی شریف میں پڑھتے تھے، لیکن کیا وجہ ہے؟ قرآن کہتا ہے وہ مومن نہیں، وما ہم بمؤمنین، وہ مومن نہیں ہے۔ وجہ یہی ہے، وہ نمازیں ضرور پڑھتے تھے، حج ضرور کرتے تھے، جہاد بھی کرتے تھے، اور ان کے دلوں کے اندر جو محبت رسول ہونی چاہیے تھی، جو اصل ایمان ہے، وہ نہیں تھے۔ قرآن کہتا ہے وما ہم بمؤمنین، وہ مومن نہیں ہے۔ کیا ثابت ہوا؟ محبت رسول، نماز ایمان جو ہے نا، محبت رسول یہ ایمان ہے۔ کیا ہے؟ ایمان ہے۔ نماز جو ہے یہ ذریعہ ایمان ہے، زکوٰۃ ذریعہ ایمان ہے، حج ذریعہ ایمان ہے، ماں باپ کی فرما برداری ذریعہ ایمان ہے، حج کرنا، زکوٰۃ دینا ذریعہ ایمان ہے، اصل ایمان نہیں۔ اصل ایمان ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے انبا محبت کا نام۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ اس لیے اعلیٰ حضرت بریلوی کہتے ہیں انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان۔ سبحان اللہ۔ تو آقا کی محبت کے اصل ایمان ہے۔ کیا ہے؟ حقیقت ایمان ہے، ایمان کی بنیاد ہے۔ باقی جتنے بھی اعمال صالح ہیں وہ ذریعہ ایمان ہے، لیکن اصل ایمان نہیں۔ اصل ایمان ہمارے آقا کی محبت۔ سبحان اللہ، بے میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک دیہاتی صحابی ابو الحسیرہ یمنی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بس ساعتا، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ میرے آقا نے فرمایا اے میرے غلام، قیامت کے لیے کیا تم نے تیاری کی ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ اور تو کچھ تیاری نہیں، لیکن اتنا ضرور ہے میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا نے فرمایا اچھا غلام اگر یہ بات ہے تو سن، پھر میرا حکم سن، میرا ارشاد سن کہ جو جس سے محبت رکھے گا کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب آقا نے یہ فرمایا نا کہ جو جس سے محبت کرے گا کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، حضرت انس کہتے ہیں ہمیں زندگی میں صحابہ کرام کو اتنی خوشی نہیں ہوئی جب سرکار نے یہ فرمایا کہ جو جس سے محبت کرے گا کل قیامت کے ساتھ، قیامت والے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو فرماتے ہیں صحابہ کو انتہا قسم کی خوشی ہوئی کہ ہم اللہ سے بھی محبت کرتے ہیں، رسول اللہ سے بھی محبت کرتے ہیں، کہ انشاءاللہ کل ہمارا حشر آقا کے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات محترم یہ مطلب نہیں ہے کہ صحابی رسول ہو تو نمازوں کی پابندی نہ کرتا ہو، لیکن انہیں ان چیزوں پہ مان نہیں تھا۔ مان کس چیز پر تھا؟ مان محبت رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ مان محبت رسول تھا۔ کیوں؟ اس لیے وہ جانتے تھے یہ جو محبت رسول ہے یہ اصل ایمان ہے، ایمان کی بنیاد ہے۔ اس لیے انہوں نے کہا یا رسول اللہ بس میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو میرے آقا نے بھی فرمایا سن میرے غلام، جس کو جس سے محبت ہوگی کل اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اس لیے سرکار سے حضرات محترم ہم نے والیانہ ٹوٹ کر محبت کرنی ہے، جیسے کہ صحابہ کرام نے محبت کی۔ کیسی محبت کہ ہر چیزوں سے بڑھ کر انہوں نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں پر عمل کرتے ہوئے زندگی بھی گزاری، سرکار سے بڑھ کر ہر چیز سے محبت بھی کی۔ حضرات محترم محبت رسول کا کیا کہنا، اللہ اکبر۔ غزوہ حنین، اس میں صحابہ کرام کو بڑا مال غنیمت حاصل ہوا۔ جانتے ہو مال غنیمت کیا ہے؟ وہ مال جب مسلمانوں اور کافروں کے درمیان جنگ ہو رہی ہو، مسلمان جو ہے نا کافر میدان چھوڑ کر بھاگ جائیں، جو سامان چھوڑ کے چلے جائیں، اس کو کہتے ہیں مال غنیمت۔ حضرات محترم سنیے، صحابہ کرام کو غزوہ حنین میں بڑا مال و غنیمت حاصل ہوا۔ میرے آقا نے ہر ایک غلام کو بڑا نوازا، یہاں تک کہ ایک ایک مجاہدین اسلام کو میرے آقا علیہ السلام نے ایک 100 اونٹ کی قطار عطا کی۔ سبحان اللہ۔ لیکن اس موقع پر ایک عجیب بات یہ ہوئی کہ سرکار نے اہل قریش کو عطا کیا، لیکن جو اہل انصار تھے یعنی مدینہ کے رہنے والے جو انصار صحابہ تھے، سرکار نے ان کو عطا نہ کیا۔ انصار صحابہ کرام کہنے لگے اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مغفرت فرمائے، بخشش فرمائے کہ آپ قریش کو تو عطا کرتے ہیں لیکن ہمیں عطا نہیں کر رہے، حالانکہ ابھی تک ہماری تلواروں سے کافروں کا خون ٹپک رہا ہے۔ حضرات محترم اس بات کی خبر جب ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی تو میرے آقا نے پیغام بھیج کر ان کو بلایا اور پوچھا یہ بات میں کیسے سن رہا ہوں؟ آئے مدینے کے انصاریوں، تو ان میں جو انصار بڑے اور سمجھدار تھے وہ آقا کی خدمت میں عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تو یہ بات نہیں کی، ہاں ہم میں سے جو نوجوان ہیں نا ان کے منہ سے یہ بات نکل گئی ہے۔ اللہ
میرے آقا نے فرمایا اے انصار مدینے کے انصاریوں سنو، کیا تم اس بات پر خوش نہیں ہو کہ جب مکہ والے مکہ جائیں تو مال لے کر جائیں، باقی جو بھی اپنے گھر جائیں مال لے کے جائیں، جب تم گھر جاؤ مال کو نہیں محمد عربی کو ساتھ لے کے سبحان اللہ۔ فرمایا میں مکہ نہیں جانے والا ہوں، میں تمہارے ساتھ مدینے جانے والا ہوں، اب تم خود فیصلہ کرو تمہیں مال چاہیے کہ محمد عربی ساتھ لے جانا چاہیے۔ حضرات محترم وہ انصار صحابہ جو مدینے کے رہنے والے تھے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے، گویا کہ وہ جواب عرض کر رہے تھے کہ پروانے کو شمع بلبل کو پھول بس انصار کے لیے ہے خدا کا رسول۔ سبحان اللہ سبحان وہ اللہ۔ کہہ رہے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مال سب کچھ ان کو دے دیجئے، ہمیں یہ کچھ نہیں چاہیے، ہمیں اللہ کا رسول چاہیے۔ ہمیں اس بات پر زیادہ خوشی ہوگی کہ مکہ والے مال لے کے جائیں، جب ہم گھر جائیں تو محمد عربی کو سبحان اللہ۔ تو یہ ہے محبت رسول کہ صحابہ نے آقا کی محبت میں سب کچھ قربان کیا، مال بھی اولاد بھی، دنیا والوں کو پیغام دیا، دنیا والوں ہم محبت رسول کا فقط دعویٰ نہیں کرتے، ہم اس پر پریکٹیکل کے کارکن بھی تمہیں بتا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس لیے حضرات محترم سرکار سے محبت ایمان ہے۔ حضرت عروہ بن مسعود ابھی آپ ایمان نہیں لائے تھے، مشرکین مکہ نے بھیجا کہ جا کے پتہ کر کے آؤ مسلمانوں کے پاس کون سی ایسی پاور ہے، کون سی ایسی قوت ہے، کون سی ایسی طاقت ہے جس طرح منہ کرتے ہیں فتح اور نصرت ان کے قدم چومتی ہے۔ حضرات محترم عروہ بن مسعود ابھی ایمان نہیں لائے تھے، مدینہ میں آتے ہیں، سب کچھ دیکھ کے واپس پلٹ کے اہل قریش کے پاس جاتے ہیں، اہل مکہ کے پاس جاتے ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ ذرا سنو کہ تم نے مجھے بھیجا تھا کہ وہاں پتہ کر کے آؤ مسلمانوں کے پاس کون سی ایسی پاور ہے، تو پھر سنو میں بتاتا ہوں مسلمانوں کے پاس کون سی پاور ہے جس کی وجہ سے وہ جدھر منہ کرتے ہیں فتح ان کے قدم چومتی ہے۔ حضرات محترم حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اہل قریش سے کہا اے مکہ کے قریش مکہ سنو، میں نجاشی اور کسرا اور قیصر کے بڑے بڑے درباروں میں حاضر ہوا ہوں، بادشاہوں کی بارگاہوں میں حاضر ہوا ہوں، لیکن جو ادب احترام جو محبت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اپنے آقا سے کرتے ہیں کوئی بھی بادشاہ کے اس کے اصحابوں سے کوئی محبت نہیں۔ سبحان اللہ۔ فرمایا خدا کی قسم جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لعاب دہن پھینکتے ہیں تو ان کے غلاموں میں سے کسی کے ہاتھ پہ ہوتا ہے جسے وہ اپنے بدن پہ بھی مان لیتے ہیں، اپنے چہروں پہ بھی مان لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور جا کے کہا اے اہل قریش خدا کی قسم جب وہ گفتگو کرتے ہیں تو گفتگو کو سننے کے لیے وہ اس طرح اپنی نظروں کو جھکا لیتے ہیں، سروں کو جھکا لیتے ہیں جیسے کہ ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوں۔ اللہ فرمایا خدا کی قسم جب وہ حکم دیتے ہیں تو حکم کے لیے سارے کے سارے دوڑ لگا لیتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہر ایک یہی سمجھتا ہے کہ آقا مجھے بلا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور فرمایا خدا کی قسم جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے ہیں، وضو کر کے جب فارغ ہوتے ہیں تو وضو کے پانی کا ایک قطرہ بھی زمین پر اس کے غلام نہیں گرتے۔ سبحان اللہ۔ گویا کہ حضرات محترم عروہ بن مسعود نے ان اہل قریش سے جا کے پیغام دیا کہ اے اہل قریش سنو، محمد جو ہے مسلمان جو ہے جس طرف جاتے ہیں فتح اور نصرت کا قدم چومتی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کے دلوں کے اندر محبت مصطفیٰ بھی ہے، ادب مصطفیٰ۔ سبحان اللہ۔ تو محبت مصطفیٰ وہ چیز ہے مسلمان دل میں لے کے چلے تو جس طرح منہ کرے اللہ فتح عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ہے محبت رسول۔ رات محترم اپنے دلوں کے اندر ہمیں اجاگر کرنی چاہیے۔ محبت رسول جب ہم اجاگر کریں گے نا تو پھر ہم کسی مقام پہ مار نہیں کھائیں گے، جس طرف ہم منہ کریں گے فتح اور کامیابی ہمارے قدم چھوڑے گی۔ اور حضرات محترم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ان کا محبت رسول سنیے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اسلام کی ابتدا ہے، چند لوگ اسلام قبول انہوں نے کیا ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسلام قبول کیا۔ آقا سے فرمایا یا رسول اسلام چلے ہم جا کے نا کعبہ شریف میں اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کے ساتھ کعبہ کے پاس کھڑے ہو کر تقریر کر رہے ہیں، لوگوں کو دین کی تبلیغ کر رہے ہیں کہ مشرکین مکہ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کر دیا، اس قدر زبردست حملہ کیا کہ آپ لہو لہان ہو گئے اور آپ کے منہ پر انہوں نے اتنے قدر تھپڑ مارے یا جو بھی مارا آپ کا مبارک چہرہ جو تھا وہ سوج گیا، جہاں تک کہ آپ کی آنکھیں نظر نہیں آ رہی تھی، آپ بے ہوش ہو گئے۔ اور لوگوں نے جب دیکھا تو یوں سمجھا اب ابو
لیکن حضرات محترم ذرا محبت صدیق اکبر دیکھیے सरकार سے کیسی محبت تھی کہ جب آپ کو ہوش آتا ہے آپ کی والدہ آپ کے پاس آ کر پوچھتی ہے اے بیٹے صدیق بتاؤ کیسی ہو؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. پوچھا صدیق بیٹا کیسے ہو؟ فرمایا ماں جی مجھ سے یہ نہ پوچھو میری حالت کیسی ہے بتاؤ سونے محمد کا حال تو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی. سبحان اللہ. یہ ہے محبت رسول کہ صدیق اکبر کو بے ہوشی کی عالم سے جب ہوش آتا ہے تو پہلے جو پوچھا جاتا ہے تو جواب یہ ملتا ہے مجھے چھوڑیے بتاؤ آقا کا حال کیا ہے. سبحان اللہ. یہ ہے محبت رسول. آج حضرات محترم دین کے نام پہ ہمیں کوئی بات کر دے تو ہم منہ بنا لیتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں یار ہم تو دین کے نام پہ کوئی بات گالی تک برداشت نہیں کرتے. لکھاں سلام اور صحابہ کرام کو جو بے ہوشی کے عالم میں ہیں جب ہوش آتا ہے پوچھتے ہیں میرے بارے مت پوچھو میرا حال کیا ہے سونے محمد کے بارے میں. سبحان اللہ. یہ ہے محبت رسول. اور حضرات محترم صدیق اکبر نے سرکار کی محبت میں جو مال بھی کھائی اولاد بھی پیش کی مال بھی پیش کیا. اللہ اکبر. میرے آقا علیہ السلام نے غزوہ تبوک کے موقع پر اعلان فرمایا کہ لوگوں اسلام کو مال دو. کیا کرو؟ اسلام کو مال دو. اسلام کی خاطر مال اکٹھا کرنا یہ کوئی بدعت نہیں میرے آقا کی سنت ہے بے شک لیکن ہو یہ اسلام کے لیے. اسی طرح مساجد میں جو انتظام چلتا ہے ان کے لیے تعاون کرنا اور مانگنا اس میں ہمیں آر نہیں محسوس کرنی چاہیے بلکہ اپنے لیے اعزاز سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے ہمارے مال کو اپنے دین کے لیے پسند کیا. سبحان اللہ. دل کھول کر جو ہے نا مساجد کا بھی تعاون کیا کرو اسلام کی خاطر بھی مال جو ہے نا پیش کیا کرو. میرے آقا نے جب اعلان فرمایا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کا سارا سامان لے کر بلکہ جب آپ سامان اکٹھا کر لیا دیواروں سے ہاتھ لگا لگا کر دیکھ رہے ہیں کوئی چیز رہ نہیں گئی. صدیق اکبر نے سوئی تک بھی نہیں چھوڑی سارے کا سارا مال میرے آقا کی خدمت میں پیش سبحان کیا. اللہ. اللہ اکبر. جب صدیق اکبر میرے آقا کی خدمت میں پہنچے تو حضرات محترم جانتے ہو لباس کیسا تھا؟ ٹائٹ کا لباس تھا کان بٹنوں کی جگہ کانٹے لگائے ہوئے تھے. جب صدیق اکبر میرے آقا کی خدمت میں پہنچے تو میرے آقا نے پوچھا اب کہیں تھا کا یا ابا بکر تو بکر اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ تو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے آئے. سبحان اللہ. یہ ہے محبت رسول صلی اللہ. کہ صحابہ کرام نے اپنے آقا کی عزت ناموز کی خاطر اپنا مال بھی پیش کیا اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کیا اپنی اولاد کا نذرانہ بھی پیش کیا اور اگر کوئی رشتہ دار بھی آتا محبت رسول میں اگر آج بنتا تو اس کو بھی کاٹ کر رکھ دیا. یہ ہے محبت رسول. اور آگے بڑھیے صدیق اکبر کی محبت رسول دیکھیے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ میرے آقا علیہ السلام نے ایک انگوٹھی دی صدیق اکبر کو اور فرمایا ابو بکر جاؤ اس پر نا جو ہے لا الہ الا اللہ نقش کر کے لاؤ الٹا کر کے لاؤ یعنی لکھوا کر لاؤ. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقش کرنے والے کے پاس پہنچتے ہیں کہتے ہیں اس انگوٹھی پہ لا الہ الا اللہ بھی لکھ دو ساتھ محمد الرسول سبحان اللہ. اللہ. نقش کرنے والے نے لکھ دیا پکڑ کر واپس آتے ہیں آقا کی خدمت میں پیش کرتے ہیں آقا کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس انگوٹھی کو دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں لا الہ الا اللہ بھی لکھا ہوا ہے محمد الرسول اللہ بھی لکھا ہوا ہے ساتھ ابو بکر صدیق بھی لکھا ہوا ہے. سبحان اللہ. میرے آقا نے فرمایا ابو بکر میں نے تو آپ کو یہی کہا تھا کہ آپ صرف اللہ کا نام لکھوا کر لے آئے آپ نے تم نے یہ کیا ہے کہ میرا نام بھی لکھوا کے لایا ہے اپنا نام بھی ساتھ لکھوا کے لائے ہو. اللہ اکبر. صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب میں نے اللہ کے نام لکھوایا تو میری محبت رسول نے یہ گوارا نہیں کیا کہ اللہ کے نام سے محمد الرسول اللہ کا نام جدا ہو. اللہ اکبر. یہ جو میں محمد تکبیر اللہ اکبر. یا رسول اللہ. اللہ اکبر. حضرات محترم ساتھ رسول اللہ کا بھی نام کہا میں نے لکھوا لیا اور آقا کی خدمت مرض کرنے لگے یا رسول اللہ خدا کی قسم میں نے اللہ کا رسول بھی خود لکھوایا اللہ کا نام بھی خود لکھوایا ہے اللہ کے محبوب کا نام بھی خود لکھوایا ہے لیکن یا رسول اللہ خدا کی قسم ابو بکر میں نے نہیں لکھوایا. اللہ اکبر. میں ابو بکر آقا کی خدمت میں یہ باتیں عرض کر رہے ہیں اتنے میں سترہ سے
حضرت محترم جبرائیل امی آ جاتے ہیں، آقا کی خدمت میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ابو بکر کا صدیق نام لکھا ہوا ہے، ابو بکر نے لکھایا، یہ خود رب جلیل نے لکھوایا ہے، اور رب کہہ رہا ہے اے میرے محبوب جب ابو بکر نے میرے نام سے آپ کے نام کو جدا ہونا پسند نہیں کیا تو میری غیرت رب نے بھی پسند نہیں کیا کہ یار کے نام سے ابو بکر کا نام جدا ہو۔ سبحان اللہ، رب نے دھڑکنے کی توفیق دے دل مرتضیٰ سوزے صدیق، سبحان اللہ، عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنا، تو یہ ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو آدمی سرکار سے محبت کرتا ہے پھر اس کا صلہ بھی پاتا ہے۔ کیسے پایا صدیق اکبر نے، کیسے صلہ پایا محبت رسول کا؟ کہ آپ کا جب وصال قریب آتا ہے آپ وصیت کرتے ہیں تو لوگوں جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو میرا جسد خاکی، میرا جنازہ اٹھا کر آقا کی بارگاہ میں لے جانا اور سرکار کی بارگاہ میں عرض کرنا یار یار سے ملنا چاہتا ہے، سبحان اللہ، دوست سے ملنا چاہتا ہے۔ اگر سرکار کی بارگاہ سے اجازت مل جائے تو ابو بکر کو سرکار کے پہلو میں دفن کر دینا۔ جب آپ کا وصال ہوا، آپ کی وصیت کے مطابق آپ کا جنازہ سرکار کی بارگاہ میں لایا گیا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا یار آپ کے پہلو میں دفن ہونا چاہتا ہے۔ حضرات محترم دروازہ خود بخود کھل جاتا ہے، میرے آقا کی قبر انور سے آواز آتی ہے ادخل الحبیبہ الی الحبیبی فإن الحبیبہ للحبیبی مشتاقہ، کہ قبر انور سے آواز آئی یار کو یار سے ملا دو کیونکہ دوست کے دیدار کے لیے بیچارہ۔ سبحان اللہ، تو محبت رسول کا صلہ بھی انسان کو ملتا ہے اگر ترکانوں کا پتر بھی ہو، علم الدین غازی کچھ بھی پڑھا ہوا نہ ہو، جب محبت رسول میں ایک گستاخ کو واصل جہنم کر دے تو 86 سال گزر جانے کے بعد بھی آپ بھی آج بھی آپ اس کی قبر پہ چلے جائے تو وہاں آج بھی ایسی وقت پھولوں کو ڈوکرے ہمیں نظر آئیں۔ بے شک، بے شک، محبت رسول کا صلہ انسان پاتا ہے۔ پھر محبت رسول میں علم الدین اگر گستاخ کو قتل کر جائے تو اس کے جنازے میں پیر دیدار علی شاہ جب آتے ہیں تو پھر قدموں کو چوم دیتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں حضرت آپ نے یہ کیا کیا ہے، آپ نے ترکان کے پتر کے قدم چوم لیے ہیں۔ تو پھر پیر جی عرض کرتے ہیں، فرماتے ہیں لوگوں میں نے علم الدین کا جو قدم چومے ہیں ترکان کا پتر سمجھ کر نہیں، اپنے نانا کے دین پر ناموس پر پہرا دینے کی وجہ سے میں نے قدم چومے۔ سبحان اللہ، اقبال جیسی ہستی جب علم الدین کو قبر میں اتارتی ہے تو اقبال بھی کہتا ہے علم الدین میں نے تیری وصیت پوری کر دی ہے، اب میری ایک عرض ہے، کیا وہ یہ کہ جب سرکار قبر میں آئے تو سرکار کی بارگاہ میں عرض کرنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقبال جو ہے نا وہ گنہگار آپ کی بارگاہ میں سلام پیش کرتا ہے۔ سبحان اللہ، علماء کہتے ہیں جب اقبال نے علم الدین کی بارگاہ میں یاد کیا میرا سلام عرض کرنا تو علم الدین نے قبر انور میں اقبال کو کہا تھا کہ اقبال ذرا باہر تو نکل سے سرکار کو آنے تو دو پھر میں تیرا سلام پیش کر دوں۔ سبحان اللہ، اس لیے تو علم الدین نے باہر نکل کر کے کہا تھا، تاریخی الفاظ کہے تھے پیٹ ایسی تکلا ہی کرتے رہے کہ ترکانہ دا پتر فاصل ہے۔ اللہ اکبر، علم جو سرکار کی محبت ہے یہ ایمان ہے، آدمی سرکار سے محبت کرے اس کا صلہ بھی پاتا ہے۔ کیسے پاتا ہے کہ اگر ویل چیئر پر بیٹھا ایک معذور بندہ سرکار کی عزت اور ناموس پر پہرا دے، ساری زندگی سرکار کی دین کی باتیں کرتا رہے تو اس کو صلہ کیسے ملتا ہے؟ جب وہ دنیا سے جاتا ہے یا دنیا میں رہتا ہے لوگ اس کی ویل چیئر کو بھی چومتے ہیں، اس کی گاڑی کو بھی چومنا شروع کرتے ہیں۔ سمجھ تو آپ گئے ہوں گے میری مراد کیا ہے کہ حضرت علامہ مولانا خادم حسین رضوی صاحب وہ عظیم شخصیت جو عشق رسول کی چنکاری کو ایسے بڑکا کے گئے ہیں، یقین مانو رات ان کو وہ فوت ہوئے ہیں، وہاں میں پہنچا ہوں، وہاں مولویوں کی بات میں یہ نہیں کروں گا، دینداروں کی بات نہیں کروں گا، سکولر کالج کے جو لوگ تھے وہ جو ہے رضوی صاحب کی وفات پر تارے مار کر رو رہے تھے۔ اللہ اکبر، کیوں رو رہے تھے؟ کیا ان کی کے ساتھ رشتہ داری تھی؟ کچھ بھی نہیں تھا، محبت رسول کی رشتہ داری تھی کہ آج ویل چیئر والا بابا دنیا سے جاتا ہے، سکول اور کالج والے بچے رو بھی رہے ہیں۔ جب وہ حیات تھے تو لوگ ان کی کرسی کو ہاتھ لگانا اپنے لیے شرف سمجھتے تھے اور ان کی گاڑی کو ٹائروں کو چوما کرتے تھے۔ کیوں چوما کرتے تھے؟ ایک ہی وجہ سے کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوگ قلم تیرے ہیں۔ حضرات محترم محبت رسول جو ہے اصل ایمان ہے، باقی دیگر جو اعمال ہے یہ ذریعہ ایمان ہے۔ نماز اچھی، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، حج اچھا، باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا نہ جب تک قدم اور خواجہ بطحاق کی عزت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان
ہو نہیں سکتا. اس لیے سرکار سے والیانہ محبت کرنی ہے کہ ہم انشاءاللہ حشر میں بھی دنیا میں بھی صلہ پائیں گے, حشر میں بھی پائیں گے. حشر تک ڈالے کہ ہم پدیش مولا کی دور مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے. مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادات تیرے, نہ کبھی مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا یا رسول اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو سرکار سے والیانہ عقیدت اور محبت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. آمین.